بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب کے بارے میں پوچھا گیا۔ حجاب اتنا اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں پوری ایک سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہر وہ چیز سمجھائی جو ان کے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ ایک چیز کو اور اس کا رسول ایک چیز کو ہمارے لیے بہتر قرار دے رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے لیے گھٹن سمجھنے والے، یا اس چیز کو اپنے لیے جو ہے وہ عذاب سمجھنے والے، یا اس چیز کے بارے میں وضاحتیں دینے والے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین سراسر روشن خیالی پر مشتمل ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ روشن خیالی نہیں تھی تو جو کنیز عورتیں ہیں وہ بازار میں بنا حجاب کے پھرتی تھیں، لٹک لٹک کر مٹک مٹک کر اپنی ادائیں دوسروں کو دکھایا کرتی تھیں، اور دیکھنے والے یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ غلام عورتیں ہیں اور بکاؤ ہیں۔ آج روشن خیالی آئی ہے اور اس روشن خیالی نے عورتوں سے ان کا حجاب، پردہ، لباس، شرم، حیا سب کچھ چھین لی ہے۔ تو روشن خیالی اسلام والی جو تھی اس نے عورت کو، آزاد عورت کو، جب کوئی عورت نقاب اوڑھ کر، حجاب میں چھپ کر، برقع پہن کر، خود کو چھپا کر حیا کی چال چلتے ہوئے جاتی تھی تو دیکھنے والے نظریں جھکا لیتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ آزاد عورت ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، تو اپنی مرضی سے خود کو چھپایا ہوا ہے، یہ بکاؤ نہیں ہے۔ اور پھر دور ایسا آیا اور آج کل تو وہ بہت زیادہ آ گیا ہے کہ جو عورت اپنا لباس اتار دیتی ہے، حجاب اتار دیتی ہے، شرم اتار دیتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ اب روشن خیال ہو چکی ہے، یہ اپنی مرضی کی مالک ہو چکی ہے، جسم اس کا ہے تو مرضی بھی اس کی ہے۔ تو جب عورت اپنا آپ دکھاتی ہے تو پھر نہ جسم اس کا رہتا ہے نہ مرضی اس کی رہتی ہے۔ بڑی سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرتی ہے جس میں جو چیز بنا لباس اور حجاب کے ہوتی ہے اس کے اوپر کیڑے اور بری چیزیں چمٹی ہوتی ہیں، اور جو ریپر میں ہوتی ہے لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور باقاعدہ ریپڈ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بالکل خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہی جو ہے وہ مسئلہ اگر ہم سمجھ جائے نا، مطلب قرآن کو جو نہیں دیکھنا چاہتے نعوذ باللہ من ذالک، اور حدیث کو جو نہیں دیکھنا چاہتے استغفر اللہ علی ذالک، وہ یہ دنیاوی لحاظ سے ہی دیکھ لیں کہ جو چیز ریپڈ ہے وہ کتنی محفوظ ہے، اور جو ان ریپڈ ہے وہ کتنی غلیظ ہو چکی ہے اور کتنی گھٹیا ہو چکی ہے اور کتنی کمتر ہو چکی ہے، اور اس کی ویلیو کتنی کم ہو چکی ہے۔ تو یہی چیز سمجھانے کے لیے کافی ہوگی ان روشن خیال لوگوں کو۔ تو اسلام میں جو ہمارا رب ہے وہ جب کسی کو آزاد کرتا ہے، خود مختار کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک بناتا ہے، تو اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ چونکہ تم آزاد ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، تو اپنے جسم کو ڈانپ کر چلو تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے جسم کا مالک ہے، اپنے خیالات کا مالک ہے اور پاکیزہ ہے۔ لٹکنا، مٹکنا، گانا، ناچنا، بے حجاب خود کو کرنا، یہ بکاؤ ہونے کی اور ذہنی غلامی کی نشانی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جنگلات میں جو انسان تہذیب و تمدن سے سینکڑوں گنا دور ہیں، جنگلوں کے اندر، ایمیزون کے جنگل لگا لیں یا کوئی بھی جنگل لگا لیں، یہ سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں، وہ بنا لباس کے پھرتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بہت زیادہ روشن خیال ہے؟ پھر وہ ہم سے کہیں زیادہ جو آج کل بے لباسی ہے، بازو جو ہے وہ بالکل ننگے ہیں، جو پاؤں ہیں اوپر تک گھٹنوں تک وہ بالکل ننگے ہیں، جسم کے اوپر لباس کسا ہوا ہے، سارا وجود نظر آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، یہ تو بہت روشن خیال ہے جس کا لباس جو ہے وہ بالکل ماڈرنزم کے مطابق ہے۔ تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو جنگلات میں رہنے والے ہیں جو بالکل لباس پہنتے نہیں ہیں، وہ تو پھر ان سے سینکڑوں گنا زیادہ روشن خیال ہے، جن کے پاس تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کھانے پکانے کا طریقہ نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے اوڑھنے کی تہذیب نہیں ہے، وہ تو پھر اس تہذیب میں ان سے کوسوں گنا آگے ہیں۔ وہاں سے جا کر یہ تہذیب کا مزید لیسن کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم،
لا یفتننکم الشیطان، یاد رکھنا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو پہلے جنت سے نکلوایا۔ صرف ایک بات تھی، انہوں نے پھل چکھا تو لباس اتر گیا، ہے جو لباس اتر گیا، کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما، ان دونوں سے، ان دونوں کا چھینا لباس ہوا، لباس ان دونوں کا، اور پھر کیا کیا، لیریہما، دکھلا دی ان دونوں کو، ان دونوں کی سوآتہما، پوشیدہ چیزیں۔ تو جو پوشیدہ چیزیں ہیں جب شیطان نے، کس نے دکھائی؟ شیطان نے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ تو جب شیطان نے وہ دکھائی تو اللہ نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا ہے بنی آدم یہ نہ ہو شیطان پہلے کسی ایک طریقے سے ورغلا کر تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت جیسے اعلیٰ جگہ سے نکلوا کر دنیا میں آزمائش کے لیے لے آیا، تو یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کسی اور ہیلے بہانے سے، روشن خیالی کے نعرے سے، خود کو ایکسپوز کرنے کے نعرے سے، خود کو جو ہے وہ آزاد ظاہر کرنے کے نعرے سے، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے سے وہ کہیں اس ہیلے بہانے سے تمہارا لباس بھی نہ اتروا لے اور تمہیں بھی جو ہے وہ جنت سے نکلوا کر دوزخ کا مستحق نہ بنا دے، کیونکہ لباس کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ لباس جو ہے وہ عین اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کی باقی ساری رسموں پر عمل کریں گے، رواجوں پر عمل کریں گے، اسلام کی احادیث پر عمل کریں گے، سنن طریقے پر جو ہے وہ کریں گے، لیکن ہمارا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ لباس کے اندر جو ہیں وہ کچھ شرطیں ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہیں کہ لباس جو ہے وہ ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، لباس جو ہے وہ عورت مرد کا اور مرد عورت کا نہ پہنے، اور لباس جو ہے وہ بہت چمکیلا بھڑکیلا نہ ہو جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ تو اس طرح لباس کے بارے میں جو ہے وہ شرطیں ہیں اور ہمیں ان شرطوں کو پورا کر کے خود کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔